السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے اگلا چیپٹر جو ہم پیش کرنے والے ہیں وہ ہے ناول۔ اس سے بھی کئی کوشچنس آپ کے بنیں گے، آپ اس کو بھی پڑھنا، لکھنا اور دیکھنا، جس طرح کے کوشچنس ہوں گے وہ سمجھ لیں۔ دیکھیے، ناول ہے یہ ہمارا عنوان، آج ہم اسی پر بات کریں گے سر، پھر اس کے بعد ناول نگار اور ایک ناول کے بارے میں پڑھیں گے۔ اردو نثر کی ادب میں ناول ایک اہم شاخ ہے۔ ناول کے فن کے ذریعے ہماری زندگی، ماحول اور روزمرہ کے معاملات کی آئینہ داری ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ صنف مغربی ادب کی دین ہے۔ برطانیہ کی ایک خاتون ادیبہ کلارا دیوز نے ناول کی تعریف اس طرح کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ ناول اس زمانے کی زندگی اور معاشرت کی سچی تصویر ہے جس زمانے میں وہ لکھا جائے۔ تو اتنی بات یاد رکھیے گا، یہ ڈیفینیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ناول اردو نثر کی اہم شاخ ہے، یعنی برانچ ہے۔ ناول کے فن کے ذریعے کیا کیا چیزیں، کن کن چیزوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، زندگی، ماحول اور روزمرہ جو ہم کچھ کرتے ہیں ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ پتہ چلتے ہیں۔ اور یہ ایک طرح سے اڈاپٹ کیا گیا ہے انگریزی یعنی ویسٹرن لٹریچر سے، تو اسی لیے کہا کہ مغربی ادب کی دین ہے، تو انہی کی ایک ڈیفینیشن کو یہاں پر پیش کیا۔ گویا ناول نگاری کا مقصد حقیقی زندگی اور اس کے ماحول کی ترجمانی سچے طور پر کرنا ہے۔ فنی اعتبار سے پلاٹ، کردار، ماحول، مکالمہ، جذبات نگاری، فلسفہ حیات، زبان وغیرہ ناول کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ تو آپ یہ پلاٹ، کردار، ماحول، مکالمہ، جذبات نگاری، فلسفہ حیات، زبان، یہ آپ یاد کر لیجئے گا، یہ ان کے پارٹس ہیں، پوچھے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو آپشن میں دے کر کے یہ پوچھ لیا جاتا ہے یہ کس کے اجزاء ہیں۔ دیکھ لیجئے کتنے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ناول کے 7 اجزائے ترکیبی ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ مغربی ممالک میں صنعتی انقلاب کے بعد ناول نگاری کی ابتدائی کوششیں شروع ہو گئی تھیں اور کچھ ہی مدت میں ناول نگاروں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جن کی کوششوں سے صنف ناول کو اعتبار حاصل ہو گیا۔ اردو ناول کو فروغ دینے والوں میں ڈپٹی نذیر احمد کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے مرات العروس کے عنوان سے قصے کی ایک ایسی کتاب لکھی جسے بعد کے زمانے میں اردو کا پہلا ناول قرار دیا گیا۔ پہلا ناول یہ ہے جو ڈپٹی نذیر احمد کا ہے اور انہوں نے سب سے پہلے اس کو لکھا تھا۔ اس کے علاوہ نذیر احمد نے، یعنی اس کتاب کے علاوہ نذیر احمد نے 6 ناول لکھے۔ گویا کہ 7 ناول ڈپٹی نذیر احمد کے ہو گئے۔ ان تمام ناول کے قصوں کا مقصد، یعنی اس میں جو کہانی انہوں نے پیش کی ہے، جو قصے انہوں نے لکھے ہیں، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا قوم کی زب و حالی اور اصلاح معاشرہ ہے۔ یعنی جو قوموں میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اس کے حالات، اور اسی طرح سے ان کو کس طرح سے درست کرنا ہے، صحیح پیٹرن، راہ راست پر لانا ہے، اس کے بارے اسی کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے لکھا ہے۔ شاد عظیم آبادی کا ناول صورت الخیال، حالی کے مجالس النساء، رشیدۃ النساء اور اصلاح النساء وغیرہ بھی کم و بیش نذیر احمد کی تقلید ہے۔ یعنی شاد عظیم آبادی اور حالی کی جو ناولیں ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں انہی کی نقل کی گئی ہے، انہی کے راستے کو اختیار کیا گیا ہے۔ اسی زمانے میں عبدالحلیم شرر اور پنڈت رتن ناتھ سرشار نے ناول نگاری کا ایک الگ نگار خانہ سجایا، یعنی انہوں نے بھی ناول نگاری شروع کی اور ناول لکھے ہیں۔ شرر تاریخ کے پردے میں اپنی باتیں کہتے ہیں، یعنی شرر نے تاریخی ناول لکھے ہیں اور تاریخ کو موضوع بنا کر کے اس کی کہانیوں کو پیش کیا ہے، جبکہ سرشار تہذیب و ثقافت اور قدروں کو اپنے ناول کی بنیاد بناتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ان چیزوں کو جو تہذیب ہے، یعنی جو کلچر ہے
اور جو سویلائزیشن ہے ان کی جو قدریں ہیں ان کو اپنے ناول کا موضوع بنایا ہے۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں اردو ناول کے نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ اردو ناول کے نئے عہد کا آغاز کب ہوا؟ تو وہ 20ویں صدی میں ہوا۔ مرزا ہادی رسوا امراؤ جان لے کر منظر عام پر آئے۔ ناول کے فن اور تکنیک کے اعتبار سے مرزا ہادی رسوا نے جس عہد جدید کا خاکہ کھینچا اس کا عروج پریم چند کے ناولوں میں نظر آتا ہے۔ یعنی جو مرزا ہادی رسوا نے اپنے ناول امراؤ جان میں جو تکنیک اور فن کا استعمال کیا ہے، اور اگر دیکھیں تو مکمل طور پر وہ چیزیں پریم چند کی ناولوں میں نظر آتی ہیں، جیسے کہ گودان سے میدان عمل تک پریم چند کے 15 ناول اس کے عمدہ نمونے ہیں۔ یعنی اس بیچ میں جتنے بھی ناول لکھے گئے ہیں وہ سب کے سب انہی کی زندہ جاوید اور عمدہ بہترین نمونے اس کو قرار دیے گئے ہیں۔ پریم چند کے بعد ترقی پسند ناول نگاروں میں سجاد ظہیر کا ناول لندن کی ایک رات ہے۔ یعنی اس کے بعد جو عہد شروع ہوتا ہے وہ ترقی پسند تحریک کا ہوتا ہے، اور اس میں بھی سب سے بلند سجاد ظہیر کا ناول ہے اور وہ لندن کی ایک رات ہے۔ کرشن چندر اور عصمت چغتائی ترقی پسندوں میں خاصے مقبول ناول نگار ہیں۔ ناول کا سفر ابھی جاری ہے۔ عام طور پہ ان دونوں کا نام دے کر کے پوچھا جاتا ہے ان کا تعلق کس تحریک سے ہے، تو اب دیکھ لیجئے کہ ترقی پسندوں میں ان کا جو ہے ایک نام ہے، اس میں بہت مشہور اور مقبول ہے، تو ترقی پسند سے ان کا تعلق ہے۔ سجاد ظہیر کا بھی تعلق اسی سے ہے، جبکہ ان سے قبل ہیں پریم چند ہیں اور امراؤ جان کے لکھنے والے مرزا ہادی ہیں۔ تو ناول کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے یہاں پر پڑھ لیا ہے۔ چلیے اب ناول نگار کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔